السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہیں۔ فرض کریں کہ آپ ریلوے اسٹیشن پر پہنچے ہیں اور بڑی مشکل سے آپ نے گاڑی کو پکڑا ہے، آپ جلدی میں تھے، آپ پریشانی میں تھے اور جلدی میں غلط پلیٹ فارم پر کھڑے ہو گئے اور گاڑی آئی اور آپ نے اسی گاڑی کو اپنا سفر تصور کر لیا اور اس میں سوار ہو گئے۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد اگلا اسٹیشن آیا اور آپ کو خبر ملی یہ تو وہ گاڑی نہیں ہے جس گاڑی میں نے سوار ہونا تھا۔ تصور کریں کیا صورتحال ہوگی۔ آپ پریشان ہوں گے، آپ فوراً جون سا ہے وہ ایسی کنڈیشن میں چلے جائیں گے جو آپ کے لیے انتہائی پریشان کن ہوگی۔ آپ کے دل میں خیال آئے گا کب وہ وقت آئے کہ میں اس گاڑی سے اتر جاؤں، فوراً میں اس گاڑی سے نیچے اتروں اور میں متعلقہ اس گاڑی میں بیٹھوں جس کا میں مسافر ہوں، جس منزل پر میں نے جانا ہے اس منزل پر مجھے وہ گاڑی لے جائے۔ اس گاڑی میں بیٹھنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ غلط گاڑی میں بیٹھ چکے۔ سیم اسی طرح آج جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس گھر کے اوپر ہم روپیہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس گھر کے اوپر ہم جون سا ہے فخر کرتے ہیں، اس گھر کے اوپر ٹائل پتھر ماربل لکڑی کا کام کرواتے ہیں، زندگی کی ساری سہولتیں جون سی ہیں اس کے اندر پوری کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ پوری ہو جاتی ہے تو ہم فخر کرتے ہیں۔ کیوں؟ جب ہمارے پاس یہ پیسہ آتا ہے تو پھر ہم اس گھر کی ہر ایک چیز کو اپنی سہولت کے لیے، اپنی آسانی کے لیے، اپنے سکون کے لیے ہم وہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس گھر کو پھر جو ہے مزین کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں تاکہ اس گھر میں میں، میرے بیوی بچے، میرے ماں باپ اس میں عیش و عشرت والی زندگی گزارے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس گھر کو اپنا ریل گھر مان لیا ہے، آخری ٹھکانہ مان لیا ہے۔ یہ وہ گھر نہیں ہے، یہ وہ گھر نہیں ہے جس گھر میں ہمیں ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرنا ہے۔ یہ عارضی گھر ہے۔ ایک بزرگ نے ایک بچے سے سوال کیا بیٹا آپ کا گھر کہاں پر ہے؟ اس بچے نے جواب دیا بابا جی میرا گھر وہ فلاں جگہ پہ فلاں گلی میں ہے۔ بزرگ نے کہا بیٹا وہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ پھر بچے سے دوبارہ پوچھا بیٹا سوچ کے بتاؤ آپ کا گھر کون سا ہے؟ بچے نے پھر کہا بابا جی میرا گھر وہ فلاں گلی میں فلاں جگہ پہ میرا گھر ہے۔ بابا نے پھر نفی میں سر ہلایا۔ تیسری بار پھر اس بچے سے پوچھا بیٹا آپ کا گھر کہاں پر ہے؟ بچے نے جون سا ہے پھر تیسری بار جواب دیا بابا جی میرا گھر فلاں جگہ پہ فلاں گلی میں ہے۔ بابا نے کہا بیٹا نہیں وہ آپ کا گھر نہیں ہے۔ بابا تھوڑی دیر کے لیے خاموش رہے۔ بچے نے سوال کر دیا۔ بچہ کہنے لگا بابا میرا وہی تو گھر ہے۔ تو بزرگوں نے کیا خوبصورت جملہ کہا۔ بابا نے کہا بیٹا وہ گھر تمہارا گھر نہیں ہے، جس گھر سے تجھے خود اس گھر والے جون سے ہیں اٹھا کے ایک جنازے کی شکل میں تجھے اس گھر سے باہر لے جائیں گے، بلکہ وہ تیرا گھر ہے جہاں پر تم نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یعنی کہ وہ گھر جو آخرت کا گھر ہے، یا وہ جنت ہوگی یا وہ جہنم ہوگی، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ قبر جون سی ہے یا تو وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا قبر جون سی ہے وہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ ہم نے اس زندگی میں، اس دنیا کی رونقوں میں آ کر ہم نے غلط گاڑی کا انتخاب کر لیا ہے۔
ہم نے جس کو عارضی گھر سمجھنا تھا، ہم نے اس کو مستقل گھر سمجھ کر اس کو مزین کرنا شروع کر دیا۔ اینٹ اور پتھر سے بنا ہوا گھر جون سا ہے، اس کو ہمیشہ ہمیشہ کا گھر تسلیم کر لیا، اور وہ گھر جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، جنتی لوگوں کے لیے جنت میں تیار کروائے، اس کو ہم بھول گئے۔ ہم اس دنیا کی عارضی خوشیوں میں، اس دنیا کی عارضی اور مادی دنیا کے اندر ہم اتنے گھس چکے ہیں کہ ہم نے اسی کو اپنا جون سا ہے آخری گھر مان لیا ہے، حالانکہ یہ ہمارا آخری گھر نہیں ہے۔ جن بیوی بچوں کے لیے، جن گھر والوں کے لیے جس گھر کو آج اسٹیبلش کر رہے ہیں اور اس کو خوبصورت سے خوبصورت ترین کرتے جا رہے ہیں، ایک دن آئے گا کہ اس گھر سے ہم سب کا جنازہ اٹھے گا، اور یہ جائیداد، یہ گھر، یہ کوٹھی، بنگلہ، یہ گاڑی، ہر چیز کسی اور کو مل جائے گی، اور ہماری گاڑی، ریئل گاڑی جس کے ہم مسافر تھے، ہم اس گاڑی میں بیٹھنا نہیں بھی چاہیں گے تو لوگ ہمیں زبردستی اس گاڑی میں بٹھائیں گے اور ہماری آخری آرامگاہ تک ہمیں پہنچائیں گے، کیونکہ یہ نظام قدرت ہے۔ تو میرے بھائی، اگر آپ نے اب تک اپنے اس حقیقی سفر کے بارے میں نہیں سوچا، اس کی تیاری نہیں کی، اس گھر کی تیاری نہیں کی جو آخرت کا گھر ہے، جو جنت ہے یا دوزخ ہے، اعمال آپ کو پتہ ہے، نہیں پتہ کرام کاتبین تو لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی تو ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے۔ میں آپ سے 1 منٹ کے لیے کہوں گا کہ آج سوچئے گا ضرور کہ آپ کس گھر کی تیاری کر رہے ہیں، دنیا کے اس ٹائل پتھر اور ماربل والے عارضی گھر کی، یا مستقل گھر کی جو آخرت کا گھر ہو۔ اور آخر پہ میں یہ آپ کو کہوں گا کہ آج سوچنے کے بعد اپنا رخ، اپنی گاڑی کا جو تعین ہے وہ درست سمت کر لیجئے گا۔ آج ہی ارادہ بنائیں کہ آج ہی برائیوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف قدم بڑھاؤں گا، عارضی گھر کی تیاری کو چھوڑ کر مستقل گھر کی تیاری کی طرف اپنی سوچ کو مزین کروں گا۔ ہو سکتا ہے آج کی ایک نیکی آپ کے اس مستقل گھر کی رونق کو دوبالا کر دے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو، میری آپ سے ریکویسٹ ہے، میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔